والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ ترجمہ کنز عرفان، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں، یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنجر زمین کو سر سبز و شاداب کرنے سے مردوں کو اٹھائے جانے پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں جس میں سبزہ اور کھیتی نہیں، اور خشک سالی سے وہاں کی زمین بے جان ہو گئی ہے، تو اس بادل سے نازل ہونے والی بارش کے سبب ہم زمین کو اس کے مرنے کے بعد یعنی خشک ہونے کے بعد زندہ فرماتے ہیں اور اس کو سر سبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ اس سے ہماری قدرت ظاہر ہے، اور جس طرح ہم خشک زمین کو سر سبز و شاداب کرتے ہیں اسی طرح حشر میں مردوں کو اٹھائیں گے۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مردے کس طرح زندہ فرمائے گا، مخلوق میں اس کی کوئی نشانی ہو تو ارشاد فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تیرا کسی ایسے جنگل میں سے گزر ہوا ہے جو خشک سالی سے بے جان ہو گیا ہو اور وہاں سبزے کا نام و نشان نہ رہا ہو، پھر کبھی اسی جنگل میں گزر ہوا ہو اور اس کو ہرا بھرا لہلہاتا پایا ہو؟ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، بے شک ایسا دیکھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے ہی اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرے گا اور مخلوق میں یہ اس کی نشانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیاس برحق ہے کہ اللہ تعالی نے اس عالم کے حالات پر اس عالم کے حالات کو قیاس کرنے کا حکم فرمایا۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا۔ ترجمہ کنز عرفان، جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ کفار بتوں سے عزت طلب کیا کرتے تھے اور منافقین کافروں کے پاس عزت ڈھونڈتے تھے، جیسا کہ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ، وہ جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو یہاں آیت میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا کہ دنیا اور آخرت میں صرف وہی عزت کا مالک ہے جسے چاہے عزت دے، لہذا جو عزت کا طلبگار ہو وہ اللہ تعالی سے عزت طلب کرے، کیونکہ ہر چیز اس کے مالک ہی سے طلب کی جاتی ہے، اور یہ بات قطعی ہے کہ حقیقی عزت طلب کرنے کا ذریعہ ایمان اور اعمال صالح ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔